مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعلهم في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. تاریخیت کے لیے تاریخ کو سمجھنے کے اصول اور ضوابط جاننا بھی ضروری ہے۔ جب کسی شخصیت کی تاریخیت کو سمجھنا ہے تو تاریخ کو کیسے سمجھا جائے گا؟ ظاہر ہے ہمیں پہلے تاریخ کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ ہم تاریخ کو سمجھنے کا فن سمجھیں گے تو کسی شخصیت کی تاریخیت کو اچھی طرح ہم سمجھ پائیں گے۔ تو تاریخیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تاریخ کسے کہتے ہیں؟ تاریخ عربی زبان میں مصدر ہے۔ لغت میں اس کا معنی ہے وقت کو متعین کرنا، کسی چیز کا وقت متعین کرنا، یہ بھی تاریخ کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام دستور ہے، جی میں آپ کے پاس آؤں گا کس تاریخ کو، گویا وقت متعین ہو گیا۔ ہمارے ہاں آپ نے آنا ہے جی کس تاریخ کو، میں نے فلاں جگہ جانا ہے جی کس تاریخ کو، تو کیا ہو گیا؟ وقت کا تعین ہو گیا۔ اصطلاح میں تاریخ کہتے ہیں اس فن یا علم کو جس سے کسی خاص قوم، خاص ملک، خاص شہر یا خاص جگہ کے احوال معلوم ہوتے ہوں پوری تفصیل کے ساتھ۔ تاریخ کا فائدہ ہے انسانی دنیا کے کسی بھی خاص مقام کو یا کسی شخص کی آپ اچھی طرح سمجھ جائیں اور اس کے سمجھنے میں آپ کو غلطی نہ ہو۔ اگلا مسئلہ ہے تاریخ کا ماخذ۔ تاریخ کا ماخذ کون کون سی چیزیں ہیں، یعنی کہاں سے تاریخ لی جائے گی، کون سا وہ سرا ہے کہ جس کو ہم تھام لیں گے تو صحیح تاریخ تک ہم پہنچ سکیں گے۔ تاریخ کا ماخذ عموماً دو چیزیں شمار ہوتی ہیں، آثار اور رسوم۔ کسی قوم کے آثار اور رسوم سے اس کی تاریخ کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ پھر آثار اور رسوم کو سمجھنے کے لیے بھی چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ آثار کس چیز کا نام ہے؟ آثار بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں، آثار مکتوبہ، آثار منقولہ اور آثار قدیمہ۔ آثار مکتوبہ، آثار منقولہ اور آثار قدیمہ۔ کسی بھی قوم کے گزشتہ واقعات یا حالات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس کے آثار مکتوبہ کو آپ پرکھیں گے۔ آثار مکتوبہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ آثار جمع اثر کی ہے، مکتوبہ لکھی ہوئی، یعنی وہ چیزیں جو پہلے قومیں لکھ گئی ہیں۔ آثار مکتوبہ میں جس قوم کی آپ نے تحقیق کرنی ہے تاریخی طور پر، سب سے پہلا مرتبہ اس کی مذہبی کتابوں کو دیا جاتا ہے۔ آثار مکتوبہ میں اس کی مذہبی کتابیں وہ کیا کہتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کی جنتریاں ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کی دستاویزات ہوتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر اہم ترین چیز اس کے محکمہ جات کے دفاتر ہوتے ہیں۔ دیکھیے آج بھی ہم اگر آثار قدیمہ کو تلاش کرتے ہیں تو میں آج کی اصطلاح میں اگر ایک جملہ بولوں، اسٹامپ پیپر، پرانے سے پرانا اسٹامپ پیپر 100 سال 200 سال، یعنی اس طرح کے محکمہ جاتی جو دفاتر ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ بھی کسی قوم کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اسی طرح آثار مکتوبہ میں اس گزشتہ قوم کا علم اور ادب اور اس کے قوانینی معاہدات بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہ معاہدات جو اس نے مختلف قوموں کے ساتھ کیے ہوں گے اور ان کو قانونی حیثیت دی ہوگی، یہ بھی آثار مکتوبہ میں شمار ہوں گے، جو آثار کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے آثار منقولہ۔ آثار منقولہ میں پہلے نمبر پر مذہبی اور دوسرے نمبر پر غیر مذہبی روایات، مذہبی روایات یا غیر مذہبی روایات،
یا حکایات یا کہانیاں یا اشعار یا آباء و اجداد کے قصے، قطع نظر اس کے کہ وہ مبالغے پر مبنی ہوں، صحیح ہوں یا غلط ہوں، تاریخ کے طالب علم کو تاریخ کو سمجھنے یا پرکھنے کے لیے وہ بہت بڑا فائدہ بھی دیتے ہیں اور اس کو بہت بڑا سبق بھی دیتے ہیں کہ تاریخ کے کسی دور میں حکایتیں یوں بھی بیان کی جاتی تھیں، کسی دور میں حکایتیں یوں بیان کی جاتی تھیں۔ پھر ہے آثار قدیمہ۔ آثار قدیمہ یہ لفظ تو آج کی ہماری نئی نسل بھی اکثر سنتی رہتی ہے کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے فلاں چیز تلاش کر لی، فلاں چیز تلاش کر لی۔ اسی طرح آثار قدیمہ سے پرانی تاریخ کو کس طرح سمجھا جائے گا، آثار قدیمہ کن علوم یا کن اشیاء پر مشتمل ہے۔ آثار قدیمہ کسی قوم کے آباد کردہ شہر ہوتے ہیں جو انہوں نے آباد کیے تھے، پھر وہ کھنڈرات میں اگر تبدیل ہو گئے، خراب ہو گئے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کس میں شامل ہیں جی؟ یہ آثار قدیمہ میں شامل ہیں۔ آثار قدیمہ کو سمجھنے کے لیے ایک فن اور علم کی ضرورت ہے جسے علم جغرافیہ کہتے ہیں۔ علم جغرافیہ سے بھی آثار قدیمہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ شہر واقعی کبھی یہاں تھا یا نہیں تھا، یہ شہر ضائع ہو گیا، آباد ہوا بھی تھا یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے میں ایک موٹی سی مثال دوں اور ایک مسئلے کی وضاحت بھی ہو جائے۔ ہمارے ہاں عموماً سورہ فجر کی تفسیر میں ایک لفظ آتا ہے ارم ذات العماد۔ اس سے بعض مفسرین انہوں نے باغ ارم مراد لیا ہے۔ باغ ارم جو شداد کی جنت تھی، آیا یہ وہ مراد ہے؟ علامہ ابن خلدون نے اس کا شدت سے انکار کیا اور اپنا مقدمہ ابن خلدون میں فلسفہ تاریخ کی روشنی میں آثار قدیمہ کی روشنی سے ہی ثابت کیا کہ یہ بات من گھڑت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ارم ذات العماد سے مراد شداد کی کوئی جنت وغیرہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک تحقیقی بات ہے، میں آثار قدیمہ کا ایک اہم فائدہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے۔ علم طبقات الارض والے بھی یہاں ہمیں کام دیں گے، وہ ہمیں جغرافیے سے شہروں کی تقسیم، ان کی طبعی حالت، وہ کیسی تھیں کیسی نہیں تھیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں۔ تاریخ کا طالب علم ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تاریخ کو پرکھنے میں ایک اہم چیز تقویم بھی ہے، جس سے واقعات اور حالات کا صحیح تعین، اوقات کا صحیح پتہ چلتا ہے، اور طبقات الارض سے کسی قوم کی تمدنی ملکی خصوصیات دریافت ہوتی ہیں۔ اگلا ایک اہم مضمون ہے جو تاریخ کس طرح وجود میں آتی ہے اس سے متعلق ہے۔